Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and I welcome you all to my channel दीन और दुनिया। आज की जो कहानी है वो बहुत एक मुनफरद और एक यूनिक है, क्योंकि जब मैंने ये सुनी तो मेरे लिए एक बहुत डिफरेंट किस्म की ये स्टोरी थी, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले ये किस्सा सुना नहीं। और जब मैंने ये सुना तो मैंने उसी वक्त नियत की कि इंशाल्लाह मैं अपने सब लिसनर्स के साथ भी ये शेयर करूँगा। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसको अल्लाह ताला ने बिल्कुल भी कोई खूबसूरती नहीं दी। अल्लाह ताला ने उसको किसी भी उस चीज़ से नहीं नवाजा जिसका वो शुक्र अदा कर सकता था। मतलब कि ये एक ऐसा इंसान है जो माली तौर पे गरीब है, ना इसकी सोसाइटी में कोई इज़्ज़त है, ना ही अल्लाह ताला ने उसको फ़िज़िकल अपीयरेंस ऐसी दी कि जिसको हम लोग कह सकें एक बहुत पुरकशिश पर्सनैलिटी या एक खूबसूरत चेहरा या जिस्म। कोई भी ऐसी चीज़ सुबहान अल्लाह उनमें ऐसी नहीं थी। मतलब अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही कुछ ऐसा था। हत्ता कि उनका जो नाम था वो भी इतना अट्रैक्टिव नहीं था, मतलब इतना पुरकशिश नहीं था। उनका नाम था जुलैबीब, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब कि कुछ उलमा और स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हत्ता कि उन्होंने इस इंसान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल किया नफ़रत अंगेज़, मतलब इंग्लिश में हिडियस। मतलब हर तरह से एक ऐसा इंसान जिसको मुआशरे में दुत्कार दिया जाता है। मतलब वो किसी सूरत किसी भी इंसान की तारीफ़ का मुस्तहिक ना हो। एक दफ़ा इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई जुलैबीब के साथ। तो उन्होंने उससे पूछा, कैसे हो जुलैबीब? तो जुलैबीब ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, क्या आपको लगता है कि इस दुनिया से जाने के बाद जन्नत में मुझे हुरुल ऐन मेरे ज़ौजा की सूरत में मुझे मिलेगी? अब जुलैबीब के इस सवाल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात बड़ी क्लियरली समझ आ गई कि जुलैबीब यही पूछना चाह रहा है कि इस दुनिया में तो कोई उम्मीद नहीं है उसको कि उसको कोई रिश्ता दे या उसकी किसी से शादी हो, तो क्या मरने के बाद उसको जन्नत में हुरुल ऐन मिलेगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी मिलेगी और जन्नत में भी मिलेगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम फ़लाँ फ़लाँ घर जाओ और उस एड्रेस पे जाके उनसे उनकी बेटी का रिश्ता मांगो, और उनके घर एक बेटी है। जुलैबीब ने इस तरह ही किया और वो उस घर चला गया और उसने वहाँ जाके रिश्ता मांगा, लेकिन वही हुआ जो जुलैबीब सोच रहा था, और उसको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया और मना कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस लड़की के वालिद से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने उसके वालिद को बोला कि मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, इससे अच्छी बात क्या होगी कि हमारी बेटी का हाथ आप मांगने का। नहीं 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 नहीं, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं जुलैबीब के लिए मांग रहा हूँ। तो वो जो उनकी खुशी का समा एकदम बंधा था वो एकदम एक लोएस्ट लेवल पे आ गया, और उन्होंने बोला कि या रसूल अल्लाह, अब मैं इस बारे में ऐसा फ़ैसला तो इस वक्त नहीं कर सकता, मैं अपनी बीवी से इस बारे में पूछूंगा और उसकी जो माँ है वो ही इसका फ़ैसला करेगी। वो बंदा घर गया, उसने अपनी बीवी से भी यही बात बोली कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने हमारी बेटी का हाथ मांगना चाहा, और उन्होंने भी वही रिएक्शन दिया, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात, इससे अच्छी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि हमारी बेटी का हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, वो जुलैबीब के लिए मांग रहे हैं। तो लड़की की वालदा ने कहा कि हम लोगों ने अपनी बेटी का अभी तक रिश्ता इसलिए नहीं किया, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, इतने अच्छे अच्छे लोग आए,
امیر ترین اچھے سے اچھے سوسائٹی میں ہم نے سب کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ ہمیں اس سے بھی زیادہ اچھے کی تلاش تھی، اور آج لوئسٹ آف دا لوئسٹ جو سب سے کم ترین ہے سوسائٹی میں، جو نہ خوبصورت ہے نہ اس کے پاس کوئی پیسہ ہے، اس کو ہم اپنی بیٹی دے دیں؟ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ساری کنورسیشن بیٹی سن رہی تھی کہیں سے چھپ کے۔ جب اس نے یہ ساری بات سنی تو اس نے اپنے والدین سے پوچھا، یہ میں کیا سن رہی ہوں جو آپ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندے کے بہاف پہ میرا رشتہ مانگنے آئے ہیں، اور آپ لوگوں نے رسول اللہ کو منع کر دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کی ریکویسٹ کو کبھی نہ نہیں کروں گی، اور اب اس دنیا میں، اس زندگی میں اگر میری کسی سے شادی ہوگی تو وہ جلیبیب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خبر جلیبیب تک آئی۔ جلیبیب بہت خوش ہوئے، اور ان کی خوشی کا کوئی سما نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ سے اور کچھ کمپینین سے ریکویسٹ کی کہ کچھ مدد کر کے، کچھ امداد کر کے اس کی شادی کروا دیجیے، اور انہوں نے سب نے مل کے جلیبیب کی شادی کرا دی۔ وقت گزرتا رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ ایک مسلمانوں کی جنگ آ گئی کفار کے ساتھ، اور جلیبیب واز آلسو the part of this war، اور اس میں ماشاءاللہ مسلمانوں کو بعد میں فتح ہوئی، اور اس طرح کے فتوحات کے بعد جب واپس میدان جنگ میں واپس گئے جاتے تو بہت سے لوگ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے، تو بہت سے صحابہ ادھر ڈھونڈ رہے تھے اور پریشانی کے عالم میں تھے۔ کوئی اپنے والد کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اپنے دوست کو ڈھونڈ رہا ہے، اور بہت سے لوگ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے میرے والد کو دیکھا، کیا آپ نے بھائی کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی سوال تھا، کیا کسی نے میرے جلیبیب کو دیکھا ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں ہم نے ان کو نہیں دیکھا۔ اسی عالم میں ہر انسان گھومتا پھرتا اپنے کسی نہ کسی عزیز رشتہ دار کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو ڈھونڈ رہے تھے، جلیبیب کو۔ اور جب اچانک اس طرح ہی ان کی نظر پڑی ایک میدان میں، تو انہوں نے دیکھا کہ جلیبیب شہید ہوئے ہیں، اور ان کے گرد ایک دائرہ بنا ہوا ہے، اور 7 کفار ان کے گرد، ان کی باڈیز بھی پڑی ہوئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے جلیبیب نے 7 مشرکین کو مار کے، جو اسلام کے دشمن تھے، ان کو مار کے اس نے اپنی جان دی ہے۔ جلیبیب مجھ میں سے اور میں جلیبیب میں سے ہوں، جلیبیب مجھ میں سے ہے اور میں جلیبیب میں سے ہوں۔ یہ بات انہوں نے 3 دفعہ دہرائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور وہ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب اس طرف، اس جگہ اور تو کوئی بستر موجود نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جلیبیب کو اٹھایا اور ان کی جا کے تدفین کی، اور تدفین کرتے ہوئے وہ رو رہے تھے، آپ دیدہ تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور بہت اداس تھے۔ روتے ہوئے اچانک پھر وہ مسکرانے لگے، اور پھر مسکراتے ہوئے اچانک انہوں نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ تو پاس کھڑے صحابہ نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پہلے تو رو رہے تھے اور پھر اچانک آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، اور پھر کچھ ہی ٹائم بعد آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، رو میں اس لیے رہا ہوں کیونکہ آج میں نے اپنی فیملی کا سب سے عزیز ترین آدمی کھو دیا ہے، میرا بہت بہت قریبی فیملی ممبر ہے جلیبی، اور خوش میں اس لیے رہا ہوں کیونکہ میں نے جلیبیب کی روح کو جنت میں دیکھا ہے، اور جنت میں وہ
جو حور العین جس کی تمنا وہ اس دنیا میں کرتا تھا، میں نے اس کو اس کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب اس حور العین کے پیروں پہ میری نظر پڑی تو میں نے اپنا چہرہ پھیر دیا، کیونکہ مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں جلیبیب کی بیوی کو دیکھوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ قصہ، یہ ہے وہ کہانی اس انسان کی جس کو ہمارے معاشرے نے کوئی ویلیو نہیں دی۔ ہمارے اس وقت کے لوگوں نے، اس وقت کے صحابہ نے اس کو دھتکار دیا تھا، لیکن جس انسان نے اس کو ویلیو دی، جس انسان نے اس کو پسند کیا، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ میسج ہے اس کہانی سے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی انسان کی کسی بھی وجہ سے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ جو ہمیں آج فزیکل اپیرنس ملا ہے، چاہے وہ ہمارا فیس ہے، چاہے وہ ہماری باڈی ہے، اس میں ہمارا تو کوئی عمل دخل ہے نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو ہم جب فن میں بھی یا مذاق میں بھی کسی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں جس کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کا میسج اور آج کی ویڈیو سے میں اپنے سب لسنرز کے ساتھ یہی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے معاشرے میں ہر اس انسان کو عزت دیں جو عزت نہیں بھی آپ سمجھتے کہ عزت کا مستحق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ اس کی عزت نہ کی جا سکے۔ اپنے معاشرے میں ہر انسان کو پیار کریں، ہر انسان کی عزت کریں، کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں یہی چیز سکھائی ہے، اور ہم مسلمانوں کو اسی چیز پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ With this, I conclude my today's video. This is Umar Fayaz signing off from Deen Dunya. Allah Hafiz. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك